یہ مبارک اور مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس مہینے کی اور فضیلتیں اگر کچھ نہ بھی بیان کی جائے تو صرف ایک حدیث مبارکہ اس مہینے کی فضیلت میں ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری، کہ شعبان میرا مہینہ، جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہوگی۔ اور جو آنے والی شب ہے اس کو شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں۔ شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا، اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا، یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے۔ ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے۔ سرکار ہو، یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔
دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے، اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے۔ جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے، اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے۔ بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے۔ وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی۔ تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں، کوئی ایک رات ایسی بتا
बता दो कि जिस रात सहाबा ने नवाफिल न पढ़े हो, एक रात ऐसी बता दो जिस रात सहाबा ने कुरान की तिलावत न किए हो। सहाबा के रातों दिन को कुरान यूं बयान करता है, अल्लाह अकबर, रातों दिन को यूं बयान करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम के सहाबा की डेफिनेशन इस अंदाज से बयान की जाती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तराहुम, जब भी तुम उनको देखोगे इस हालत में देखोगे, वो कसरत से रुकू कर रहे हैं, कसरत से सजदे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो अल्लाह की रजा चाहते हैं, और कसरत से रुकू व सुजूद की वजह से सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, अल्लाह ने कसरत रुकू व सुजूद से उनके चेहरों को जगमगा दिया है, उनके चेहरे चमक गए हैं। अरे उनकी पहचान ही थी कि वो रातों दिन अल्लाह की इबादत करते थे। रातों दिन तो यूं बयान किए, और उनके लम्हे लम्हे को कुरान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन नार। सहाबा के लम्हे लम्हे को कुरान जो कहता है, रातों दिन तो अपनी जगह है कि वो खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो लेटते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो करवटें लेते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनकी हर रात शबे बारात थी, उनकी हर रात शबे बारात थी। इसीलिए आपको नहीं पता चलता कि सहाबा ने शबे बारात मनाए। क्यों आपको पता इसलिए चलता है कि आपके यहां अब रातों को कयाम करने वाले न रहे, आपके यहां अब रातों को रोने वाले न रहे, आपके यहां रातों को गिड़गिड़ाने वाले न रहे। जो मुसल्लों पे गिड़गिड़ाते थे अब तो वो नुक्कड़ पे बैठने लगे, जो आहें भरते थे वो तो कहे लगाने लगे। अब बताएं, तो जब इंसान इबादत से दूर हो गया तो फिर कभी कभी जो कोई काम होता है तो उसकी शोहरत होती है, कभी कभी कोई काम होता है तो उसके मुतालिक चर्चे होते हैं। तो ये कहना निरी हिमाकत है। क्या सहाबा ने शबे बारात मनाई? अरे उनकी हर रात इबादत की रात थी। और शबे बारात क्या है? कोई ढोल पीटते? शबे बारात क्या है? कोई उसमें ऑर्केस्ट्रा होता है? शबे बारात बस इतनी है कि उलमा कहते हैं कि उस रात इबादत करो, सलातो तस्बीह पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, कब्रस्तान हाजिरी दो। हाजिरी इसलिए कब्रस्तान दो कि उसकी कुछ हिकमतें हैं। नंबर 1, शबे बारात में सबको बख्शा जाता है, उन्हें नहीं बख्शा जाता जिन्होंने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया। तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बारात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बारात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली,
سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا، تو بات یہ ہے کہ اما عائشہ خود فرماتی ہے، راوی کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ، میرے رسول کی محبوب زوجہ اما عائشہ صدیقہ، احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں اما عائشہ، 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اما عائشہ۔ اما عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی۔ اما عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ اما عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا، تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا۔ محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا۔ بس پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے۔ اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا، تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے۔ لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے، ملنے سے تمہیں روکتے ہیں۔ اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی کچھ صورتیں مکی ہے، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں، مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے، پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو سنو، مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکے میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی، تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے، اور جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اپنے کلام کا نام بدلتا ہے، جب تک تو مکی تھا کلام مکی تھا، تو مدنی۔ اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا، جس کے مدنی ہونے پہ اپنا کلام مدنی کیا، اب اس نبی کو تم تول رہے ہو۔ کون تول رہا ہے؟ پان دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟ ٹھیلا لگانے والا۔ کون تول رہا ہے؟ کرانہ دکان والا۔ کون تول رہا ہے؟
जिसे सिहाय सित्ता का नाम लेना नहीं आता, जो सिहाय सित्ता को सुहाय सित्ता कहते हैं, इमाम बुखारी का नाम जिन्हें नहीं पता वो नबी को तोड़ रहे हैं। वो खुदा होकर कहता है महबूब मैं तो जमान और मकान से पाक। देख रहे मोहब्बत का तकाजा तो दे। खुदा होकर कलाम का नाम बदला, खुदा होकर कलाम का नाम बदला और बता दिया कि देखो मैं अल्लाह होकर इतना प्यार करता हूं, तुझे बंदा होकर कितना करना चाहिए। वो बेनियाज होकर इतना प्यार करता है, तुझे कितना करना चाहिए। लेकिन अफसोस टुकड़ियों में मत बंटो, हक हक की तरफ आओ, हक के मुतलाशी बनो, सच्चाई की तरफ आओ। इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि किसी हदीस में शबीहत नहीं है, मैं कहता हूं ये कहने का हक तो अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सिद्दीक के सामने भी नहीं थी। वो लोग तो ये कहते हैं वल्लाह व रसूलु आलम, सिद्दीक कहते हैं अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने, और आप कह रहे हैं जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं मालूम, किसी हदीस में नहीं है। मेरे प्यारे तूने हदीसें कितनी पढ़ी ये तो बता, कौन कौन सी पढ़ी ये तो बता। अम्मा आयशा तक के हर हदीस नहीं पहुंची, जो उस जान नाजिल हुआ उस तक सब हदीस नहीं पहुंच। सैयदाए कायनात जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फातिमा तो बुदगतो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा है, उस सैयदा फातिमा तक हर हदीस नहीं पहुंची। क्योंकि हुजूर अलैहि हदीस है, आका जहां बैठ गए कहने लगे, जो कह दिया वही हदीस हो गई। अब हर जगह तो हर सहाबी साथ नहीं था। मुसलमानों ईमान की हिफाजत करो, उठा के जबान तालू को न लगा दो। ये गालिब का दीवान नहीं है, ये मीर का दीवान नहीं है, अल की शायरी नहीं है कि आप बेलाग तफसीरें करते फिरें। ये अल्लाह का दीन है, ये उसके रसूल का दीन है, ये अल्लाह रसूल का कानून है। और जब से तुमने अल्लाह का कानून हाथ में लेना शुरू किया है, अल्लाह की रहमतें तुमसे रूठ गई है। आज तुम दुनिया के सामने जलील और रुस्वा हो रहे हो। तौबा करो अपने बुरे अमाल से। अरे हिंदुस्तान का कानून हाथ में लो, हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह का कानून तुम हाथ में लेने चले हो, वो कैसे गवारा फरमाएगा? फिर वो तुम्हारे लिए तबाही का प्लान नहीं बनाएगा, वो तुम्हारे लिए फिर फैसले नहीं करेगा अजाब के। इसलिए बचो और बेबाकी से काम न लो। ये कहो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। अर्ज कर रहा था अम्मा आयशा को हुमैरा का लकब कब मिला, इस पर मुहद्दिसीन ने बहस की। कहते हैं हुआ यूं कि एक रात अम्मा आयशा की बारी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम अज़वाज मुतहरात के घर में बारी बारी रहते थे। एक दिन इसके यहाँ और एक रात, एक दिन उसके यहाँ और एक रात, ऐसे तकसीम थी। तो अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं कि मेरे घर हुजूर की बारी थी। आज मेरे मुकद्दर चमके थे कि नबी पाक अल्लाह के महबूब मेरे घर आए थे, हुजूर मेरे घर तशरीफ रखते थे। लेकिन मैं ये चाहती थी कि आज हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक मसलक अदब है। हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ, अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगों पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करती हो, एक्टिंग नहीं करती थी। खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं तो हम चाहते हैं
کہ امت کے دل میں صحابہ کا، ازواج کا، حضور کا ادب پیدا ہو. زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اور اللہ نے دین اسی لیے بھیجا کہ تم اس کے نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، اور جو لوگ اس کے نبی سے جڑ گئے ہیں ان کا بھی احترام کرو. اٹھائے قرآن، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ. ایمان لانے کے بعد پہلا فرض قرآن کہتا ہے نبی کی تعظیم کرو. پہلا فرض ایمان کے بعد تعظیم ہے. تعظیم ہے تو سب کچھ ہے، تعظیم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایک بندہ ماں کو کھلائے پلائے، کپڑے پہنائے، سب کرے، لیکن پھر اس کی بدبختی کا ذکر بھی کرے، اس کی غیبت بھی کرے، تو کہیں گے کہ یہ وفادار بیٹا نہیں ہے. تو بہرحال اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ حضور مجھے شرف بخشیں، اور ان کا شرف بخشنا کیا تھا؟ اللہ اکبر، وہ نالین رکھ دے عرش پر تو عرش کی معراج ہو جائے، اور وہ اما عائشہ کو شرف بخشیں تو عائشہ کے مرتبے کہاں تک بلند ہوتے ہیں، اس تک ہماری رسائی نہیں ہے. کہتی ہیں میں یہی چاہتی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور میرے بستر سے غائب ہیں. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مجھے اطلاع دیے بغیر میرے بستر سے غائب ہیں. میں نے حضور کو اپنے بستر پہ ٹٹولا، حضور میرے بستر پہ مجھے نظر نہیں آئے. میں اٹھی اور میں نے سوچا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کہ حضور مجھ سے ناراض ہو کر کسی اور ام المومنین، کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر گئے ہوں. تو چونکہ آج کل جو حضور علیہ السلام کا مزار ہے اسی گلی میں تمام ازواج کے حجرے تھے، بہت دور جانا نہیں تھا. اپنے حجرے سے نکلی، اس حجرے سے جس میں آج آقا آرام فرما رہے ہیں وہی حجرہ اما عائشہ کا تھا. اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں. اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں. اس سے نکلی، بازو میں گئی، حضور ہے نہیں. تمام ازواج کے گھر میں آقا کو ڈھونڈ لیا، آقا نہیں ملے. کہتی ہیں پھر میں نے قدم بڑھائے اور میں قبرستان کی طرف چلی. جب میں قبرستان میں پہنچی، مسلمانوں کا قبرستان جو مدینہ منورہ کا تھا، جس کا نام جنت البقیع ہے، جس کو بقیع الغرقد بھی کہتے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی وجود کھڑا ہے اور وہ وجود کھڑے ہو کر آہوزاری کر رہا ہے. جب میں آگے بڑھی، حضور کو میں نے پہچان لیا کہ آقا رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. قبرستان میں اللہ کے نبی جا کر وہاں ہاتھ اٹھا کر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اما عائشہ کہہ رہی ہے. اگر قبروں کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنا یہ شرک ہے تو نبی کے لیے آپ کا خیال کیا ہے؟ بیان کرنے والی اما عائشہ ہے اور اللہ اکبر نقل کرنے والے محدثین ہے. اما عائشہ کہتی جب میں نے دیکھ لیا کہ حضور ازواج کے گھروں میں نہیں بلکہ قبرستان میں امت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ آقا اگر مجھے دیکھ لیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں. میں پلٹی. کہتی ہے میں پلٹی اور میں تیز تیز چلنے لگی، اور تیز تیز جب چلنے لگی تو میں نے سوچا کہ حضور علیہ السلام کے میرے حجرے میں پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اگر مجھے دیکھ لیا کہ میں قبرستان تک حضور کے پیچھے پیچھے آئی تو کہیں آقا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. لیکن وہ رسول جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے اما عائشہ کا آنا اور جانا کیا چھپ سکتا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری حدیث لائے ہیں. آقا فرماتے او میرے صحابہ، جب میرے پیچھے نماز پڑھا کرو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو. یہ امام بخاری حدیث لائے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں جب میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع اور سجود صحیح طور پہ کیا کرو، کیونکہ میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع نام ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا. نبی آگے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ جب تم نماز پڑھو، بلکہ نہیں، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو اس وقت رکوع صحیح طور پہ کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں. اور جو دوسرا جملہ ہے تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. یہ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. خشوع اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف کتنا دھیان لگا رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کر رہے ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں تمہارا رکوع بھی دیکھ
دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. پتا چلا کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارے دل کے خیالات کو بھی دیکھتا ہوں. یہ امام بخاری حدیث لائیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جو رسول تمہارے دل کے خیالات کو دیکھ لیں وہ اماں عائشہ کے آنے جانے کو نہ دیکھیں. حضور پلٹے, یہ تیز آئی. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان جس کا جسم بھاری ہو, سمجھ گئے آپ, جسم جس کا بھاری ہو, اماں عائشہ کا خیال ذہن سے نکال دیں مثال کے ذریعے. موٹے جسم والا کوئی میری طرح ہو, اگر تیز ہم چلیں تو سانس پھولنے لگتی ہے نا, اور اگر رنگ گورا ہو تو چہرہ لال ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز چلتے ہیں, گورے رنگ والے موٹے لوگ. یہ ایک مثال تھی. اب اس مثال کو چھوڑ دیں. اماں عائشہ جسم کے اعتبار سے اخیر عمر کی طرف, جب آقا کریم کی ظاہری آخری عمر تھی تو جسم مبارک کچھ جو ہے وہ برکت والا تو تھا ہی, اس میں مزید برکتیں ہو گئی تھی. آپ سمجھ گئے میری بات کو, کیا کہنا چاہتا ہوں. اماں عائشہ کا جسم دبلا نہیں رہ گیا تھا, جسم بڑھ گیا تھا. جب وہ تیز آئی اور تیز چلی تو آپ کی سانسیں پھولنے لگی. آپ حجرے میں آ گئی خیر سے, الحمدللہ حضور نے مجھے نہیں دیکھا, لیکن چونکہ حجرے میں چل کر کے آئی تھی تیز قدم, تو آپ کی سانسیں ابھی اپنے پر نہیں تھی, آپ سانسیں لے رہی تھی اور سانسیں تیز لینے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا. تو میرے سرکار حجرے میں آئے اور فرمایا او حمیرہ, او حمیرہ. سرکار نے اس رات اماں عائشہ کو کیا کہا, یعنی اس وقت ان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا, لال ہو گیا تھا تیز چلنے کی وجہ سے. کہا او حمیرہ, سرخ رنگت والی. اب آگے کے جملے, تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے, اللہ اس کے رسول نے تیری حق تلفی کی ہے. اماں عائشہ کہتی ہے میں خاموش رہی. میں نے عرض کی آقا آپ قبرستان میں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے, آج شعبان کی 15ویں شب ہے. اور شعبان کی 15ویں شب کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو شب برات کہتے ہیں. آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور اس رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندو مانگو کیا مانگتے ہو, جو مانگو گے عطا کروں گا. اور آج کی رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آپ غور کریں, حمیرہ کا لقب جو اماں عائشہ کو ملا ہے وہ شب برات میں ملا ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے اور یہ حدیث مبارکہ. اور اسی رات اماں عائشہ کی حدیث میں حضور علیہ السلام کا قبرستان جانا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ ثابت ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود اگر آج کل کے ہمارے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہیں کہ بھئی اس حدیث میں ہے, تو آپ کی یہ کم علمی ہے کہ آپ کو حدیث نہیں معلوم. اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں, انکار نہیں کریں. آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں, لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں. کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے. اچھا آقا قبرستان گئے, حضور جہاں دعا کریں, آپ توجہ فرما رہے ہیں, توجہ آپ کی, حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو, کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام, ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائے, وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کرنے قبول ہو رہی ہے, لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا, اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے, آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو ان کے لیے بھی ملے گی.
اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے. شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے. آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو. یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے. ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے. ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا. اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو. جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر. کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے کہ لوگو اللہ سے، اور قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں. اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. لیکن جب یہ قبر میں آ گئے اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے. تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو. سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے. ان اللہ یحب التوابین. سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے. فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے. ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے. کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے. کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں تیری یاد میں جھک جائے. اور پھر کہا اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا. توبہ کر لی. توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے. رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے. تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا. تو کوئی کہتا تھا لوگوں جلدی چلو سفر طے کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا. لوگ
خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے نہ جاؤ رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا لوگوں اب جاؤ بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو، اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو۔ یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو، انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو۔ ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، دراصل علم کا فقدان ہے، جہالت ہے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے، بیٹھ گئے، وقت نکل گیا، وقت سمجھ رہے ہیں، وقت نکل گیا۔ ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج، نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا، بولو ہے، لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا۔ کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا، باندھلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا۔ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے، جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے۔ کون علم؟ عالم نہیں، باب مدینۃ العلم، نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا، وہ باب مدینۃ العلم۔ کہتے ہیں او مسئلہ بتانے والے، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے، اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا، یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا، مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا۔ ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، کب پڑھو کب نہ پڑھو۔ لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو آتے ہی نہیں، تو فرماتے ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، اسے پڑھنے دے۔ یہ مولا علی کا فتویٰ ہے۔ آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اہل سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں، اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے۔ نامناسب طور پہ ذکر کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر تو رہے۔ جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا، یہ مولا کائنات کا فتویٰ ہے۔ تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو
جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو اس پر کیوں منع کیا جائے گا؟ اس لیے لوگوں کسی کی بات پہ کان نہ دھرو، اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو، اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔